السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، جس میں معراج شریف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے مختصر سا۔ تو اس میں کل تھوڑا سا بیان ہو چکا تھا، آگے بڑھتے ہیں کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کی امامت فرمانا، پھر وہاں سے سیر و سماوات کی طرف متوجہ ہونا، جبرائیل امین کا ہر آسمان کے دروازے کھلوانا، ہر آسمان پر وہاں کے صاحب مقام انبیاء سے علیہ السلام کا مشرف زیارت سے مشرف ہونا اور حضور تکریم کرنا، احترام بجا لانا، تشریف آوری کی مبارکبادیں دینا، حضور کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرمانا، وہاں کے عجائب دیکھنا اور تمام مقربین کی نہایت منازل سدرۃ المنتہا کو پہنچنا، جہاں سے آگے بڑھنے کی کسی ملک کے مقرب کو بھی مجال نہیں ہے، جبرائیل امین کا وہاں معذرت کر کے رہ جانا، پھر مقام قرب خاص میں حضور کا ترقیاں فرمانا اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچنا کہ جس کے تصور تک خلق کے اوہام و افکار بھی پرواز سے عاجز ہیں، وہاں مرود رحمت و کرم ہونا اور انعامات اہلیہ اور خصائص نعم سے سرفراز فرمایا جانا اور ملکوت و سماوات الارض اور ان سے افضل اور برتر علوم پانا اور امت کے لیے نمازیں فرض ہونا، حضور کا شفاعت فرمانا، جنت اور دوزخ کی سیریں اور پھر اپنی جگہ واپس تشریف لانا، اس واقعہ کی خبریں دینا، کفار کا اس پر شورشیں مچانا اور بیت المقدس کی عمارات کا حال اور ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیتیں حضور علیہ السلام سے دریافت کرنا، حضور کا سب کچھ سچ سچ بتانا اور قافلوں کے جو احوال حضور نے بتائے، قافلوں کے آنے پر ان کی تصدیق ہونا، یہ تمام صحاح کے معتبر احادیث سے ثابت ہیں اور بکثرت احادیث ان تمام امور کی بیان اور ان کی تفاصیل سے مملوء ہیں۔ پھر اگلی آیتوں میں وعدے کے مطابق کچھ ذکر کیا گیا ہے کہ یعنی کہ وعدہ، پہلا وعدہ اور دوسرا اور پھر تیسرا وعدہ، ان کے بارے میں ذکر ہے کہ اور ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا، پھر ہم نے ان پر الٹ کر تمہارا حملہ کر دیا اور پھر تم کو مالوں اور بیٹوں سے مدد دی اور تمہارا جتھا بڑھا دیا، اگر تم بھلائی کرو گے اپنا بھلا کرو گے اور اگر برا کرو گے تو اپنا برا کرو گے۔ پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا کہ دشمن تمہارا منہ بگاڑ دیں اور مسجد میں داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر قابو پائیں تباہ کر کے برباد کر دیں، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر شرارت کرو تو پھر ہم عذاب کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کا قید خانہ بنایا ہے۔ بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں اور ان کے لیے بڑا ثواب ہے، اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بلائی مانگتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے، اور یعنی وہ اگر اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے مال کے لیے اور اپنے اولاد کے لیے اور غصہ میں آ کر ان سب کو کوستا ہے اور ان کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کی یہ بد دعا قبول کر لے تو وہ شخص یا اس کے اہل و عیال ہلاک ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول نہیں فرماتا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں انسان سے کافر مراد ہے اور برائی کی دعا سے اس کا عذاب کی جلدی کرنا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نضر بن حارث کافر نے کہا، یا رب اگر یہ دین اسلام تیرے نزدیک حق پر ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا اور دردناک عذاب بھیج۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور اس کی گردن ماری گئی۔ اور 3 وعدوں کا ذکر یعنی تورات اور کشتی میں، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کثیر لشکر تھے، جب کچھ کھاتے پیتے پہنتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے اور اس کا شکر بجا لاتے، اور ان کی ضروریت پر لازم ہے کہ وہ اپنے جد محترم کے اس طریقہ پر قائم رہے۔ پھر توریت یعنی کہ اس میں زمین شام اور بیت المقدس مراد ہے، اور 2 مرتبہ کے فساد کا بیان اگلی آیت میں آتا ہے، اور ظلم اور بغاوت میں مبتلا ہو گئی اس کے فساد کے عذاب، اور انہوں نے احکام توریت کی مخالفت کی اور محرم اور معاصی کا ارتکاب کیا۔ حضرت شیعہ پیغمبر علیہ السلام بقول حضرت ارمیہ کو قتل کیا، بہت زوردار قوت والے ان کے تم پر مسلط کیا، اور سنجاریب اور اس کی افواج میں یا بخت نصر اور جالوت جنہوں نے بنی اسرائیل کے علماء کو قتل کیا اور توریت کو جلایا۔